الرحمن الرحیم، خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں سنگر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، خیبر پختونخوا کے بلکہ پورے پاکستان کے تعلیمی نظام کے اندر چند مسائل ہے۔ سنگل ٹیچنگ سکولز ہیں، نان فنکشنل سکولز ہیں، گھوسٹ ٹیچرز اور گھوسٹ سکول آج بھی 2024 میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایگزامینیشن کے اندر نقل بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ان سارے موضوعات پہ بات کے لیے ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا کے ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے منسٹر فیصل خان ترکی صاحب موجود ہیں۔ منسٹر صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سنگر۔ منسٹر صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو سنگل ٹیچنگ سکولز ہے، ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق 60 سکول ہے اور اگزئی کے اندر 56 من میں ہے، 2 لڑکیوں کی پشاور میں ہے، تو اس کے لیے کیا کچھ اسٹریٹجی ہے تاکہ اس میں کمی آ سکے؟ بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو یہ سنگل ٹیچر سکولز کا مسئلہ تھا، وہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے اور جس طرح کے ریفارمز اور انیشیٹوز ہم نے لیے، الحمدللہ اس کو ہم نے بڑا کنٹین کی ہے۔ جو تھوڑے بہت سکولز ہیں وہ ہماری چونکہ سکولز اساتذہ کرام کی کمی کی وجہ سے تقریباً 16-17 ہزار اساتذہ میرے ساتھ اس وقت کم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا ایک فائنینشیل کرنچ سے گزر رہا ہے اور بڑے ہمیں فائنینشیل مسئلے ہیں، لیکن دی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا، چیف منسٹر کیبنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے، یہ ہماری مینیفیسٹو خان صاحب کے ویژن کے مطابق ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ اس کے فنڈ کی الوکیشن کو دیکھے، باقی چیزیں دیکھے، اوور دیز 10 منتھس، تو جو ڈیفیشنسی ہے اس کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ سنگل ٹیچر سکولز کو ہم انشاءاللہ بھریں گے اور جو اسٹرینتھ ہے اس کو پورا کریں گے۔ سر، آرٹیکل 25A پاکستان کے آئین یہ بتاتا ہے کہ 16 سالہ تعلیم ہر بچی کا حق ہے۔ یونیسیف کے ایک لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق 22 ملین بچے اب بھی اسکولوں سے باہر ہے۔ پوری پاکستان کا یہ فگر ہے، خیبر پختونخوا کا بھی ایک بڑا تعداد ہے اس کی، تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ 4.7 ملین بچے جو آؤٹ آف اسکول تھے، اس میں سے ہم نے ڈفرینٹ انرولمنٹ کیمپینز اور انیشیٹیوز پروگرامز کے تھرو ہم نے تقریباً 13 لاکھ بچے 1.3 ملین کو ہم اسکول لے کے آگئے ہیں۔ لیکن یہ پاپولیشن کی جو بوم ہے خیبر پختونخوا اور پورے پاکستان میں، تو اس وجہ سے اگلے سال جب ہم جاتے ہیں تو آؤٹ آف اسکول بچے پھر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مرج اضلاع میں یہ زیادہ مسئلہ ہے، ہمیں جو ہماری بچیاں ہیں جو خصوصی ان میں زیادہ ان کی انرولمنٹ کا ایشو ہے، لیکن ہم کمیٹڈ ہیں ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن، اور 47 لاکھ میں سے 13-14 لاکھ کو ہم لے کے آگے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بقایا کو بھی ہم اسکول لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ سر، کیپیسٹی، بلڈنگ کیپیسٹی بھی ایک ایشو ہے۔ میں چارسدہ ایک اسکول کے اندر گیا تھا تو اس میں 700 بچیوں کے لیے یہ اسکول بنایا گیا تھا، لیکن اس کے اندر 1400 بچیاں اس کے اندر بٹھائی گئی تھی۔ تو یہ ایشو آپ کے علم میں ہے، اس پہ کچھ کام ہو رہا ہے؟ بالکل، کچھ ہمارے جو پاکٹس ہیں، کچھ سکولز ایسے ہیں کہ وہ اچھے چلتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ اس کو کمپیئر کریں پشاور کی سکولز، تو وہ اوور برڈنڈ ہوتی ہیں کیونکہ پشاور کی سکول سب سے ٹاپ کے سکولز ہیں۔ اسی طرح مردان، چارسدہ اور یہ کچھ سکولز ایسے ہیں کہ وہ اوور برڈنڈ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم سکولز بھی وہ کر رہے ہیں، رینٹڈ بلڈنگ سکیمز کو لے کے آگے ہیں، جو کہ ہم اگلے ہفتے سے انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو برڈن ہے اس کو ہم انشاءاللہ کم کریں گے اور اوور دا منتھس انشاءاللہ کمنگ ایئر تک آپ پراپر ایک وہ دیکھیں گے، چینج دیکھیں گے انشاءاللہ۔ منسٹر صاحب، نقل ایک سنجیدہ ایشو ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تعلیم اور صحت پہ پورا فوکس کر رہی ہے۔ یہ منسٹری ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ تیسرا منسٹری ہے، لیکن اس ایشو میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا جو دائرہ ہے یہ مسلسل پھیلتا جا رہا ہے۔ آپ کا جو ذاتی پرنسپل یا سٹانس سے آپ بالکل نرمی نہیں دکھاتے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف، لیکن آپ کی منسٹری میں بھی یہ ایشو ہے۔ بالکل جی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایشوز نہیں ہیں، میں صرف اپنی نیت اللہ پاک کو بتا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں کہ اے اللہ میرے یہاں پر کیا ہے، یہاں پر کیا ہے، یہ بات دوڑ ہم کس لیے کر رہے ہیں، اور میری آنیسٹی اور وہ سارا اللہ از دیئر ٹو جج اس۔ نقل کا جو پرابلم ہے وہ ایک ڈیپ روٹڈ پرابلم ہے ہمارے سسٹمز کے اندر۔ میں نے 9th اور 10th کے اور انٹر کے ایگزامز میں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے 152 اساتذہ کو یہ نقل اور اس کے ریلیٹڈ ایشوز کے اندر وہ کیا تھا، اس کا ہم نے سسپینشن کی ہے، انکوائریز ہو رہی ہیں، ٹرمینیشن تک لے کے جا رہے ہیں۔ اور کمنگ ایئر جو ایگزام کا کنڈکٹ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ وہ میرا پہلا ایئر آف ایگزام تھا، کمنگ ایئر جو ہوگا انشاءاللہ ہم کچھ اصلاحات لے کے آ رہے ہیں بورڈ میں اور بقایا لیولز کے اوپر۔ انشاءاللہ العزیز نقل کا جو وہ ہے اس کو ہم کم کریں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہماری ایس ایل او بیسڈ جو ہماری ٹیچنگ اور اسکول جو ایگزامز ہیں وہ بھی ہم ڈفرنٹ بورڈز کے اندر ہم نے میٹرک اور انٹر کو ہم نے وہ انٹروڈیوس کرا لی ہیں۔
جو رٹے کا اور نقل کا جو کانسیپٹ ہے اس کو آپ ایک دن میں تو نہیں ختم کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے پچھلے منسٹر تھے شاداب خان ترکے، انہوں نے ایس ایل او بیسڈ جو انیشیٹو اس کا سٹارٹ کیا تھا، وہ اوور دی ایئرز آپ کو گریجولی اس کے اندر آپ اپنے سسٹم کے اندر اس کو وہ کرتے ہیں، اور پرائمری مڈل اور پھر اس طرح لیول سے نیچے سے آپ شروع کرتے ہیں، تو 7th 8th تک جو ہے نا ہمارے ایس ایل او بیسڈ ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ کمنگ ایئرز میں اس کو ہم نے گریجولی انکریز کرنا ہے، اور یہ نقل اور رٹے والا جو کانسیپٹ ہے یہ ایس ایل او بیسڈ اور باقی انیشیٹوز انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ سر آخری سوال ہے، اس کا نیچر تھوڑا سا پولیٹیکل ہے، تعلیم سے ہٹ کے ہے۔ آج اساتذہ نے دھرنا دیا تھا 1 ماہ پہلے تقریباً، تو اس میں آپ کے بارے میں ایک بات کی جا رہی تھی، اب میں آپ سے کنفرم کروانا چاہتا ہوں کہ وہ حقیقت ہے یا ویسے افواہ ہے، کہ فیصل خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشنز ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، ان پہ آنسو گیس کی جائے گی۔ تو یہ ایک ہے کہ جب آپ دھرنے کرتے ہیں، وفاق آپ پہ کوئی کرتا ہے، فائرنگ کرتی ہے، یا ویسے فائرنگ تو خیر نہیں کرنا چاہیے، جو آنسو گیس ہوتی ہے، تو ایک طرف آپ دوسروں پہ کرتے ہیں، اور اب آپ پہ جب کی جاتی ہے تو پھر آپ کس کی مخالفت کرتے ہیں یا اس پہ آپ واویلا مچاتے ہیں؟ آپ مجھے ایک انسیڈنٹ بتائیں پچھلے 10-11 مہینوں میں، اساتذہ کے تو درجنوں اسٹرائکس ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں، کوئی ایک انسیڈنٹ بتائے کہ کسی اساتذہ کو ہم نے ہاتھ بھی لگایا ہو، کسی استاد کو ایک کو ہم نے نہیں لگایا۔ لیکن جب پرابلم یہاں تک آئے گی کہ آپ اسکول سے بچوں کو نکال کے تالے لگوائیں گے، اسکولوں سے میرے پاس ویڈیوز ہیں، جی بھی ایسا ہے، ان اساتذہ نے بچوں کو اسکولوں سے نکال کے تالے لگوائے۔ اب یہ جو ہے دنیا کی کسی بھی کونے میں ایسے نہیں ہو سکتا، تو پاکستان کے سسٹم کے اندر کیا، جب بات وہاں تک گئی پھر ہم نے ایکشن لینا ہے۔ اسکول بند کرنے کا، اسپتال بند کرنے کا، جو کہ ایک ضروری یہ ایک سروسز ہے، اس کی آپ ڈسرپشن نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی اسکول بند کرے گا میں نے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے، لیکن ہم نے پھر بھی نہیں لیا۔ دھرنا احتجاج ہر کسی کا حق ہے، آپ اس کو وفاق کے ساتھ کمپیئر کریں، جس طرح کہ وہ گولیاں اس نے ہمارے اوپر چلائی ہیں، تو آپ میڈیا حضرات سے بھی ہماری یہ درخواست ہے، ٹی وی چینلز اور باقی جو ہمارے بھائی ہیں، کہ آپ ہمارے شہداء کو دکھائیں، اور جس طرح انہوں نے وہاں پر تباہی کی ہے، جس طرح سے انہوں نے گولیاں برسائی ہیں۔ آن دا ادر ہینڈ آپ نے کوشچن پوچھا خیبر پختونخوا میں، کہ صرف استاد کی میں بات نہیں کر رہا، کسی ڈاکٹر یا کسی بھی ادارے کے بندے کو ہم نے کسی کو ہاتھ تک ایسا نہیں لگایا۔ دیکھیں جی، جب احتجاج سب کا حق ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن اگر آپ اسکولس کو بند کر کے بچوں کو نکالیں گے اور تالے لگوائیں گے تو اس کے اوپر تو ہم نے پھر ایکشن لینا ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم نے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا، ان کے ساتھ ہم نے بڑا تحمل کے ساتھ ایکٹا والوں کے ساتھ وہ مسئلہ حل کیا۔ ارباب شیر علی ہمارے ایم این اے صاحب جو ہے، انہوں نے اس کے اندر وہ کی رول پلے کیا، اور ان اساتذہ کو ہم لے کے آگئے ہیں، اور جو ان کی جائز مطالبات ہیں وہ سب ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صرف اتنا دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں 2013 سے لے کر ابھی 2014 تک 77 سال سے صرف 11 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، 24 تک، تو یہ کون سی گورنمنٹ نے، ایم پی نے کیا، جے یو آئی نے کیا، ہم سے پہلے بھی تو بہت ساری پارٹیاں آئی ہیں، کس نے کس کے لیے کتنا کیا؟ آن دا ادر ہینڈ ہم نے ٹیچروں کی سیلریز کو انکریز کیا، ان کی اسٹرینتھ کو ہم نے بڑھایا۔ ٹیچرز پرانے زمانے میں کسی کو بھی پکڑ کے ٹیچر لے کے آتے تھے، اب ہم نے این ٹی ایس ٹیٹا اور اس کے ٹرو ٹیسٹ میں آتے ہیں، پروفیشنل ایک طریقے سے ٹیچر کو ریکروٹ کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ کہہ رہی ہے کہ صوبہ ایک فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، دوسری طرف آپ اگر یہ پولیٹیکل یونینز ہے ان لوگوں کی جو اساتذہ کرام ہے، یہ دھرنے دیں گے اور یہ آپ لوگوں سے اپنے احتجاج منوا لیں گے، تو کیا آپ یہ برڈن نہیں سمجھتے ہیں فائنینشیل صوبے پہ؟ دیکھیں جی، جو ان کے جائز مطالبات ہیں وہ اس کو ہم مانیں گے، اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے۔ میرے پاس کتابوں کے لیے اب 9 بلین روپیز مجھے چاہیے کہ ہم کمنگ اکیڈمک سیشن کے لیے پرنٹنگ کریں۔ اس کی جو ٹینڈر کے پروسیس ہیں وہ سپٹمبر سے شروع ہو گئی، سپٹمبر، نومبر، دسمبر، 2-2.5-3 مہینے ہو گئے۔ اب آپ مجھے بتائیں، غریب کے بچے کو، جس طرح آپ نے کہا کہ فری تعلیم اور ٹیکسٹ بک، آیا میں غریب کے بچے کو وہ فری کتاب دینا بند کروں اور جو یہ اپگریڈیشن اور پروموشن ان کو آگے کروں؟ دیکھو گورنمنٹ کی جو ایک پالیسی ہے، ہم جیب خالی ہیں تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جائیں گے نا جی۔ ہم نے تو اساتذہ کے لیے جو کیا تو اس کو ہم سراہیں آپ اس کو، اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت صوبے کی حالت فائنینشیل تھوڑی سی خراب ہے۔ انشاءاللہ کمنگ منتھس میں یہ فائنینشیل ہماری حالت ٹھیک ہو جائے گی، انشاءاللہ اس ساری چیزوں کو آپ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ۔ بریسٹر صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ مصروف تھے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اگلی پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔